اسی لیے تو دانشور اور دور اندیش لوگوں نے یہی کہا ہے کہ دنیا ایک معمولی سی جگہ ہے، یہ رہ جائے گی، اپنی دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کریں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بارہا فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ انسان کو کبھی کبھی قبرستان جا کر عبرت لینی چاہیے۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ ہماری پلاننگیں کیا ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں بڑی بڑی سوسائٹیاں آباد کر لیں گے، بڑی بڑی فیکٹریاں آباد کر دیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنی میٹنگز میں، ہم اپنے ڈائریوں میں یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی فیکٹری یہاں پر ہوگی، یہاں اتنے بنگلے بنیں گے، ہم یہاں پہ اتنی سوسائٹیاں آباد کریں گے، میری بیٹی کا جائیداد اس طرح ہوگا، میرے بیٹے کا جائیداد اس طرح ہوگا، شادیاں ان کی اس طرح ہوگی۔ یہ اب لکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ روح قبض ہو جاتی ہے۔ کیا رہا؟ دنیا میں سب کچھ رہ گیا، آپ اکیلے قبر میں جائیں گے اور آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے قلعے میں باہر سے 5 دریاؤں کا پانی آ رہا تھا، لیکن اندر کوئی کنواں یا چشمہ نہیں تھا۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں چاہیے کہ ہم اندر بھی ایک کنواں کھود لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر دشمن نے باہر سے 5 دریاؤں کا پانی بند کر دیا تو آپ اور آپ کی فوج، سارا شاہی خاندان پیاس سے مر جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، ملاؤں کی باتیں ہم سے مت کیا کرو، آج تو عیش سے گزر جاتی ہے، آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ وزیر نے دل میں کہا کہ دیکھتے ہیں یہ بادشاہ کی سوچ کہاں تک جاتی ہے۔ تو پتہ چلا دشمن کے جاسوسوں نے سراغ لگایا کہ اس قلعے کے اندر کوئی کنواں نہیں ہے، تو دشمن نے دریاؤں کا پانی روک لیا۔ ایک آدھ ہفتہ پانی چلا، پھر جب ذخیرہ ختم ہو گیا تو سب مر گئے، بادشاہ اور اس کا پورا شاہی خاندان پیاس سے مر گیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے سبق لو کہ تمہارے اندر بھی 5 دریا ہیں جن سے تم مزے لے رہے ہو۔ آنکھ کے دریا سے اپنے بیوی، بچوں اور کالی گوری ٹھیڑیوں کو دیکھ کر مزے لیتے ہیں، اور دوسرا دریا کان کا ہے جس سے تم لوگ گانے سنتے ہو، جس سے تم گانے سن کر خوش ہوتے ہو۔ جب آپ کا کیشیئر کہتا ہے کہ آج 1 لاکھ پاؤنڈ کا فائدہ ہوا ہے، آج 1 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، 1 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، تو آپ کے کان خوش ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دریا زبان کا ہے جس سے چیک کرتے ہیں ہم کباب کا ذائقہ کیسا ہے، باربیکیو کا ذائقہ کیسا ہے، کڑھائیوں کا ذائقہ کیسا ہے، مٹھائیوں کا ذائقہ کیسا ہے۔ چوتھا دریا ناک کا ہے جس سے ہم سونگھتے ہیں، بدبو بھی خوشبو بھی۔ اور 5واں دریا میرے عزیزو چونے کا ہے۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو کہ یہ میرے پیارے بچے ہیں، تو یہ 5 دریا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ 5 دریاؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ موت کا فرشتہ 5 دریاؤں کو باندھ دیتا ہے۔ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کسی نے بہت خوب فرمایا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، فرمایا قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہے آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتے۔ موت کی بے ہوشی جب آتی ہے تو آنکھ کھلی رہتی ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے میاں مجھے دیکھو، بچہ کہتا ہے ابا مجھے دیکھو، مجھے دیکھ لو، لیکن ابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ زبان پر کباب رکھ دو، زبان پر بریانی قورمہ رکھ دو، لیکن اب وہ چکھنے سے قاصر ہے، اب نہیں چکھ سکتا۔
کانوں سے وہ سن نہیں سکتا، ہاتھوں سے وہ لمس نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا۔ اب سارے کے سارے جو 5 دریا تھے انسان کے اندر، وہ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ آنکھ کھلی ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بتلایا کہ دیکھو، اپنے ان 5 دریاؤں کی حفاظت کر لو، ناک، کان، زبان، ہاتھوں کی، آپ ان کی حفاظت کر لو۔ جتنا اچھا دنیا میں ان 5 چیزوں کی آپ حفاظت کریں گے، اتنی آپ کی آخرت کے اندر کامیابی ہو۔ آج دیکھیں، میرا وجود تو دنیا میں ہے، روح نہیں ہے۔ میں چھو نہیں سکتا کسی کو، میں سونگھ نہیں سکتا کسی شے کو، میں دیکھ نہیں سکتا کسی کو۔ میرے اپنے میرے قریب بیٹھے ہیں، افسوس میں انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میرے بھائی، میری ماں، میرا باپ، سب میرے قرب و جوار میں ہیں، لیکن افسوس میں آج انہیں پیار نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزو، موت سے قبل اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ ساری چیزیں جب موت کا فرشتہ آتا ہے، ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ دنیا کی ساری چیزیں رہ جائیں گی، کوئی چیز نہیں جائیں گی، اعمال اور میرا وجود صرف